اسلامک پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ نہ کرے تو کوئی ٹھا ہو جاوے، ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ شہزاد صاحب کو ٹوریا نہیں ہے، سب تو اگو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے زمیندارہ جماعت میں، بڑے موٹے، وہ گھٹنوں کا درد، بٹھانا اٹھانا۔ ہماری جماعت تھی ناران، تو وہاں بڑی وہاں آ گیا زلزلے کا جھٹکا۔ جو زلزلہ آیا، وہ جس کو ہم اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ انفزاز ہوتا ہے انواع دوڑنا۔ ہمارے اب تو منع ہو گیا، بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی ایک بڑی ثقافت تھی پنجاب کے گاؤں میں۔ اور میرے ایک کزن نے کتنے مربع اپنے برباد کر دیے، ریچھ کتے کی لڑائیاں کروا 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 فقیر ہو گئے۔ تو ہم بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ودھو والا ریچھ، پتہ نہیں کون تھا، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، وہ بہت بڑا، ویسے کھڑا ہو کے لڑتا تھا۔ تو ریچھ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک کھڑے ہو کے لڑتے تھے، ایک بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے۔ جو بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے وہ اکثر جیت جاتے تھے، جو کھڑے ہو کے لڑتے تھے وہ اکثر ہار جاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا وہ جو بھاگنے والا ہے نا، وہ بھاگتے بھاگتے رسہ ڈھیلا ہو جاتا تو رسہ نکل جاتا تھا، تو اندھا دھند بھاگ پڑتا تھا، تو مجمع میں پھر ہلچل مچتی تھی۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ تو ایک ہمارے قریبی سنپال قوم ہے، وہ ہیں راجپوت، سنپال کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک مار پہلوان تھا، میرے ابا جی کا کلاس فیلو تھا، مار پہلوان۔ ان کا وزن صرف 8 من ہے، تولا ہوا 8 من اس کا وزن۔ وہ پوری ایک ویل مچھلی تھا، تو اس کو 4 نوکر اٹھاتے تھے، 4 بیٹھا، 2 ادھر سے 2 ادھر سے نا۔ تو ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، مار پہلوان نو لے آندہ منجی تے بایا، ریچھ تھا آگے دوڑ کے لڑنے والا، وہ ادھر دوڑا ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایک دم اس کا جو رسہ ٹوٹا تو سیدھا مار پہلوان کی طرف بھاگا۔ مار پہلوان نے دیکھا کہ تو میرا لمبا تھا، تو جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے اس نے ایسے جمپ لیا سپرنگ کی طرح اور پیچھے بھاگا۔ سامنے گھر تھا سادات کا، وہ گھر میں گھسنے لگا، تو انہوں نے کہا جی سیدہ دا گھر ہے، سیدہ نے کہا مگر اس ریچھ سیر لیندہ تو انہوں پر سیدہ نہیں پائی۔